جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہین بھائی صاحب سے ہم جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس پوائنٹ کو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں انٹینشن کیا انوالو تھی کہ 2-2.5 سال سے اگر یہ چیزیں ہوئیں یا کرپشن ہوئی ساری کی ساری، تو ان چیزوں کو ریکارڈ کیوں کیا گیا، ایویڈنس کیوں رکھے گئے؟ کیوں شاہین صاحب کیا انٹینشن دیکھ رہے تھے اس کے پیچھے؟ عدلیہ کو بدنام کرنا یا صرف ایک کیریکٹر کو بدنام کرنا؟ دیکھیے، کامران صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ ارسلان صاحب ہیں وہ بلیک میل کر رہے تھے ملک ریاض کو۔ ٹھیک، میں یہ بات نہیں مانتا کہ اتنے بڑے گروپ کے اتنا بڑا جو بزنس ٹائکون جس کے ہر ایک سے تعلقات ہیں، پولیٹیشین، جرنل، میڈیا، سب سے، ان کو کوئی ایک صاحب جو ہے وہ بلیک میل 2-3 سال تک کرتے رہیں گے اور کروڑوں روپے ان سے وصول کر لیں گے اور اس کے بعد انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ اس میں بہت سازش ہے ان کا اپنے گول سے، ملک ریاض صاحب کے جو وہ اچیو کرنا چاہتے تھے۔ یہ جو خبریں آ رہی تھی کہ سنڈے ٹائمز میں خبر چھپی گی جب چیف جسٹس وہاں ہوں گے، اس کا مطلب کیا تھا کہ چیف جسٹس کو بدنام کیا جائے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ایک لڑکا جو ہے وہ ٹائکون کو اتنے سال تک بلیک میل کرتا رہا۔ اور یہ بتائیں کہ یہ میڈیا اسپن کیوں کر رہا ہے پھر اس اسٹوری کو؟ کیوں اسپن کر رہا ہے؟ آپ اس کی وضاحت کریں نا۔ دیکھیے، یہ کامران صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہیں یہ بتایا گیا ریاض ملک کی طرف سے، یہ وہ صرف ریاض ملک کو کوٹ کر رہے ہیں۔ اب اصلی بات جو ہے جب یہ ساری ایویڈنس آئے گی اور ساری چیزیں آئیں گی، بیانات آئیں گے، ملک ریاض صاحب خود آئیں گے، پھر سامنے آئے گی اور سپریم کورٹ کا یہ کام ہے اور یہی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی اور اب ہو رہی ہے۔ سر، ہم نے کل یہی ایک سوال اٹھایا تھا، میں شاہین صاحب سے دوبارہ یہی سوال کروں گی کہ ماسٹر مائنڈ کون ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ کون ہو سکتا ہے؟ ایک ہی بندہ ہوتا ہے نا جو پلان کرتا ہے ہر چیز کو، تو ماسٹر مائنڈ اس کیس میں آپ کو کون لگ رہا ہے؟ دیکھیے، مجھے تو ماسٹر مائنڈ جو کوئی نہیں لگ رہا، لیکن ایک بات جو حامد میر صاحب نے کل کہی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ ملک ریاض صاحب نے یہ کیس صدر صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کیا تھا اور انہوں نے منع کیا کہ ابھی آپ نہ کریں۔ یہ بات صدر صاحب سے ڈسکس کرنے کی ہے، یہ کیوں ہے، اس کا کیا مقصد ہے کہ صدر صاحب سے ملک ریاض صاحب بیٹھ کے یہ ڈسکس کریں کہ یہ خبر کب چھپنی چاہیے اور کب نہیں چھپنی چاہیے اور وہ منع کریں؟ اس کا جواب حکومت کو، صدر صاحب کو دینا چاہیے۔ اگر صدر صاحب انوالو ہے تو پھر اور تو کوئی ماسٹر مائنڈ ہو ہی نہیں سکتا اس کیس میں۔ بھائی صحیح، صدر صاحب پہ بات کر رہے ہیں کہ وہ ماسٹر مائنڈ پھر ہو نہیں سکتا اگر وہ انوالو ہے۔ شرجیل میمن صاحب، صدر صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ واقعی آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ملک ریاض صاحب جاتے ہیں صدر صاحب سے پوچھتے ہیں؟ کیونکہ جیسے شروع میں ہارون صاحب نے کہا تھا کہ ڈیسیژن میکنگ میں شامل رہے، وزارتیں دینوں میں، اور ان کا بڑا اہم رول رہا، تو بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں دو بڑے گھروں کے، پی ایم ہاؤس کے اور پریزیڈنسی کے اور نواز شریف کے۔ بالکل۔ اچھا آسمہ صاحبہ، پہلی بات یہ ہے، جہاں تک بات کی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے کہ وزارتیں ان کے کہنے پہ ملتی تھیں، تو میں اس چیز کی تو بالکل ٹوٹل کیٹیگوریکلی مخالفت کرتا ہوں اور تردید کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ وزارت ملک ریاض صاحب کے کہنے پہ نہیں ملتی تھی۔ دوسری بات شاہین صاحب نے کہی کہ صدر صاحب جو ہے وہ شاید ماسٹر مائنڈ ہے، تو بات یہ کلیئر ہے کہ صدر صاحب جو ہیں ان کے ضرور مراسم ہیں ملک ریاض صاحب سے، اور ملک ریاض صاحب کے نواز شریف سے بھی ہے، پاکستان کے ہر سیاستدان، فوج، بیوروکریٹ، سب سے ان کے واسطے ہے۔ تو ایک جو روٹین کے واسطے ہوتے ہیں تو وہ ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ لیکن یہ بات کہنا، اگر یہ چیز صدر صاحب نے کرنی ہوتی یا پیپلز پارٹی نے کرنی ہوتی تو پھر شاہین صاحب تو سامنے بیٹھے ہیں، شاہین صاحب کا انٹرویو سب سے پہلے آیا ہے، تو کیا یا شاہین صاحب وضاحت کر سکتے ہیں کہ ان کو پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ آپ یہ انٹرویو دیں، یا کامران خان صاحب جو کہ سارا دن پیپلز پارٹی کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے بات کرتے رہتے، آج تک انہوں نے کبھی پیپلز پارٹی کے ان 4 سال میں ایک بھی کوئی اچھائی ثابت نہیں کی، ہمیشہ صرف برائیاں کرتے رہے، تو وہ دونوں اسٹوریاں بریک ہوئی وہاں سے۔ انٹرنیشنلی انٹرویو امریکہ میں دیا شاہین صاحب نے، اور پاکستان میں اس نیوز کو بریک کیا ہے کامران خان صاحب نے، دونوں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ہیں۔ تو یہ الزام پیپلز پارٹی پہ تو یہ الزام نہیں لگنا چاہیے، تو ایسا الزام میں شاہین صاحب سے پوچھ لوں، شاہین صاحب سے پوچھ لوں سر، ایسا الزام لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ کچھ کہا جا رہا ہے نا خفیہ دستانے پہنا ہوا ہاتھ ہے۔ پولیٹیکل لائنز پہ اگر انہوں نے پارٹی لائنز کی بات کرنی ہے تو بالکل کریں، یہ اس میں کوئی یہ ان کا کام ہے کہ یہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرے اور یہی بات کریں جو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے اسٹوری کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے، اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے میں اپنی مرضی سے کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے نہیں کرتا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ باقی میں نے جو صدر صاحب کا ذکر کیا ہے اس حوالے سے کیا ہے کہ حامد میر صاحب نے عدالت میں یہ بیان دیا ہے کہ صدر صاحب نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا ریاض ملک سے، اس حوالے سے میں نے بات کی۔ چلیں
تو سر صدر صاحب کا رول اس میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں یہاں پہ میں آسما ایک بات بتاؤں جی ڈاکٹر یہ صاحب، جو خبر ہے یہ خبر بریک کی ہے شاہین صاحبائی نے یوٹیوب پہ. بالکل یہ مین اسٹریم میڈیا کو پتا تھا، اینکرز کو انہوں نے کو پتا. بعد میں مانا کہ جی ہمیں بلا کے دکھائی گئی تھی، ہمیں بلا کے دکھائی گئی تھی. یہ اس وقت ہوا جب شاہین صاحبائی صاحب یوٹیوب پہ یہ بالکل بات بول ڈال چکے تھے، اس کے بعد یہ چیز بریک اور ہوئی. اس کے بعد ان لوگوں نے اعتراف جرم ہوا ہے ایک طرح سے کہ آپ کو پتا تھی یہ بات اور چھپا آپ کے کو پتا بیٹھے تھی، دکھائے گئے تھے ایک ڈاکومنٹ منٹ اور آپ رکیے ٹی وی پہ ڈاکٹر صاحب، نہیں میں بولے. آپ کو ہارون ایک صاحب بات کچھ بتاؤں. ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں، اعتراف جو میں جو آپ ڈاکٹر بول رہے ہیں صاحب سارے کے رکیے، میں سارے. آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے لکھا شاہین صاحبائی، میں کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا، شاہین صاحبائی صاحب بہت بڑے اخبار نویس ہیں اور بڑے جری آدمی ہیں، میں ہمیشہ ان کا معترف رہا ہوں. میں نے اس سے 2 دن پہلے لکھا، 2 دن پہلے میں، شاہین صاحب مجھے اجازت دیں گے؟ 2 دن پہلے اس سے میں نے لکھ دیا اخبار میں، چیف جسٹس کے خلاف کمپین شروع ہونے والی ہے اور چھوٹی سی کمپین نہیں ہوگی، بہت بڑی ہوگی. میرے پاس تفصیلات تھیں، مجھے یہ خیال نہیں سوچا کہ میں یوٹیوب پہ جاؤں. ممکن ہے میں نہ جا سکتا، میں اتنی کرج کا مظاہرہ انیشیٹو مجھ میں نہ ہوتا جتنا شاہین صاحب میں ہے. لوگوں کو معلوم تھا اسلام آباد میں، اخبار نویسوں کو بہت تفصیلات معلوم تھیں، مجھے بھی معلوم تھیں. مجھے پچھلے 16 سال کے بہت سے قصے پتہ ہیں. موقع نہیں تھا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. سیاست میں ہر چیز میں اصل چیز حالات ہوتے ہیں. یہ ڈیبیٹ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی ٹی وی پہ. شاہین صاحب نے اس کا آغاز کیا، اس سے شروع ہو گئی. اس سے 2 دن پہلے میں نے ایک پیراگراف لکھا، وہ معلوم ہے 8 مہینے پہلے انہی سے میں نے کہا تھا کہ ایک ٹائکون خریدنا چاہتا ہے. اس وقت نام نہیں جا سکتا تھا. بعض چینلز میں ان کا حصہ ہے، بعد میں ان کے احسانات ہیں. روپیہ وہ اس طرح بانٹتے ہیں، میں نے کہا تھا جیسے مامون الرشید اچھے شعر پر اچھے جملے پر درباریوں میں پیسے بانٹتا تھا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ معاشرے کی کمزوری ہے کہ ایک آدمی اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. اس معاشرے کی کمزوری کو اس نے دریافت کر لیا تھا اور ہر جگہ جہاں اس نے ضرورت سمجھی ہر آدمی کو خریدا اور اسے استعمال کیا. ہر چیز میں ایک سبق ہوتا ہے، اس کی لارجر پکچر دیکھنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ شخصیات میں الجھنے کی بجائے شخصیات بھی زیر بحث آئیں گی اور آنی چاہیے. یہ اپنی امپلیکیشنز میں اخلاقی اعتبار سے جو اصل اجتماعی زندگی کی اصل بنیاد ہوتی ہے، یہ وکی لیگ سے بڑا سکینڈل ہے. وکی لیگ سے بڑا سکینڈل ہے. میں شاہین صاحب، یہ احمد خلیل نامی ایک کیریکٹر جس کا بھی آج ذکر کیا انصار عباسی صاحب نے اپنی سٹوری میں، کل ہمارے پروگرام میں بھی ذکر کیا اور کہا جا رہا ہے وہ پی ایم صاحب کے دوست بھی ہیں. تو یہ پھر تانے بانے جو ایسے ایسے کیریکٹرز بھی نکلتے آ رہے ہیں اور جو باتیں بھی ہو رہی ہیں صدر صاحب کے بارے میں، تو یہ پھر تانے بانے ملتے آپ کو جڑتے دکھائی دے رہے ہیں کیا اس وقت؟ جی شاہین صاحب سے لگتا ہے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ ہی اسی سوال کا اگر آپ جواب دے دیں بہتر، اگر آپ بتا سکتے ہیں ہمیں. میں تو صرف اس بات پہ، جو میں نے بات پہلے کی تھی، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ سارے صحافی، وہ سارے میڈیا کے لوگ جو اس یوٹیوب کے آنے سے پہلے یا ہارون صاحب کے اس کالم سے پہلے بھولے بن رہے تھے، معصوم بن رہے تھے، انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کی کہ ہمیں گھروں پہ بلا کے یہ ویڈیوز دکھائی گئی اور یہ کاغذ دکھائے گئے؟ یہ ان کو اچانک پیر کے دن اچانک اس یوٹیوب کے منظر عام پہ آنے کے بعد کیوں یاد آیا؟ بلکہ اس دن بھی وہ بھولے بنے رہے. اگلے دن ایک نکلا، پھر دوسرا نکلا، پھر تیسرا نکلا. یہ سارے جاں باز کہاں تھے کہ جی ہمیں بلا کے دکھایا؟ اور ان سب کو پتا تھا کہ سٹوری آنی ہے باہر کے اخبار میں، ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا. یہ سارے کہاں غائب تھے؟ اور یہ گروپ کیسے سلیکٹ ہوا؟ یہ کیا سلیکشن کرائیٹیریا کیا تھا؟ کن کن لوگوں کو بلا کے؟ دیکھیں اب بات ساری یہ ہے کہ اب اس میں میڈیا کو بھی، میڈیا انفارچونیٹلی لائرز موومنٹ ساری کہاں گئی؟ وکیل سارے کہاں گئے؟ 3 سال پہلے کی ان کی کیا ریٹرن؟ سیشن کورٹ میں وہ کیس نہیں کرتے تھے. آج ان کو بڑی بڑی کمپنیز کے ٹھیکے، کوئی بڑی بڑی فارمز کے ٹھیکے، وہ بڑے بڑے لائرز فارمز بن گئی ہیں. سب کو اس میں انوالو کیا گیا. وہ شاہین صاحب نے سر ہمیں جوائن کر لیا. میں وہ احمد خلیل والا سوال دوبارہ دہراؤں گی. شاہین صاحب، یہ احمد خلیل کا ذکر آ رہا ہے، انصار عباسی نے اپنی سٹوری میں ذکر کیا، گیلانی صاحب سے دوستی ہے. تو احمد خلیل صاحب کا ایک کریکٹر آیا ہے جو کہ یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ بیچ میں وہ کچھ رول پلے کر رہے تھے ان دونوں ارسلان صاحب کی کمپنی کے اور ریاض ملک صاحب کی کمپنی کے درمیان. ایگزیکٹلی انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن ایک بات دیکھیے بڑی واضح اور میں بڑی کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی بڑا پیسے والا اگر کوئی غلط کام کرے گا تو وہ اپنی کمپنی کے نام سے نہیں کرے گا. وہ کوئی نہ کوئی فرنٹ مین، کوئی نہ کوئی 2 نمبر آدمی، کوئی آف شور کمپنی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے کیسز زرداری صاحب کے خلاف بنے ہیں
صحیح कोई कंपनी कहाँ है, कोई कहाँ है, किसी ऑफशोर है, ये सारा صحیح इन कंपनियों के, इन लोगों के नाम पे होता है ये काम। तो इसमें कोई अभी आप वो परेशान ना हो, बहुत सारे और नए नए नाम आएंगे। सही, बहुत सारे इसमें नाम सामने आ रहे हैं और एक पीर साहब का भी जिक्र है। मैं ब्रेक लेनी है, मैं सब इसी पे मजीद हम बात कर, पीरों का नाम भी इसमें आ गया है और पीर साहब कौन से हैं, उनके ताने बाने कहाँ तक जाके मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।